بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو سٹوری پلس کو سبسکرائب کیجیے۔ میرے والد شروع سے ہی امیر شخص تھے، دیالو بھی تھے۔ جو ضرورت مند آتا وہ خالی نہ جاتا، اور امی کی سخاوت کے بارے میں عورتیں کہتی تھیں کہ یہ بی بی جنتی ہے۔ وہ نیک اور سلیقہ مند خاتون تھیں اور ابو اپنی مثال آپ تھے۔ غرض ہمارا گھرانہ جنت کا گہوارہ تھا۔ میں بہنوں میں سب سے بڑی تھی۔ نادیہ اور شہرین مجھ سے چھوٹی تھیں۔ دونوں بھائی پڑھنے جاتے مگر ہم بہنیں اسکول نہیں جاتی تھیں۔ اس کی وجہ دادا جان تھے جو رسم و رواج کے پابند تھے۔ وہ پرانے وقتوں کے تھے اور انہوں نے ہمارے اسکول جانے پر پابندی لگائی تھی۔ وہ لڑکیوں کی تعلیم کو اچھا نہیں جانتے تھے۔ دادا بہت امیر آدمی تھے۔ ان کا رشتہ داروں پر بڑا رعب تھا۔ مکان بھی بہت بڑا اور شاندار تھا۔ لوگ اس گھر کو دیکھنے دور سے آتے۔ جب دادا وفات پا گئے تو کافی مال و دولت کے ساتھ یہ محل جیسی رہائش گاہ ہمیں مل گئی اور لوگوں میں ہمارے ٹھاٹ باٹ کا اور زیادہ چرچا ہونے لگا۔ دادا کے فوت ہو جانے سے جہاں ہمیں ان کی کمی محسوس ہوئی وہیں کچھ فائدہ بھی ہوا۔ امی جان نے ہمیں تعلیم دلوانے کے لیے گھر پر استانی رکھ لی۔ یوں سال بعد ہم بہنیں اسکول جانے کے لیے قابل ہو گئیں۔ میری دونوں چھوٹی بہنوں کو اسکول جانے کا شوق تھا مگر مجھے بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ روزانہ خوشی خوشی تیار ہو کر جاتی مگر میں بہانہ کرتی، کبھی سر درد کا بہانہ اور کبھی بخار کا۔ والدہ مجھے سمجھاتی کہ تعلیم سے تقدیریں بدلتی ہیں اور دولت کا کوئی اعتبار نہیں، یہ آج ہے کل نہیں۔ تعلیم ایسی دولت ہے جسے کوئی چھین نہیں سکتا اور نہ چرا سکتا ہے۔ تم بہانے مت کیا کرو، اسکول جایا کرو۔ مگر نہ جانے کیوں مجھے پڑھنے سے وحشت ہوتی تھی۔ پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا۔ بہنیں سمجھاتی، آپا اسکول جانا اچھا ہوتا ہے، دوسری لڑکیوں سے ملاقات ہوتی ہے، سہیلیاں بن جاتی ہیں تو اسکول جانا اچھا لگتا ہے۔ آپ بھی سہیلیاں بناؤ، آپ تو اسکول میں کسی سے بات بھی نہیں کرتی۔ یوں بھی تعلیم ضروری ہے، جاہل انسان کی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ وہ چھوٹی ہو کر سمجھاتی تو مجھے بڑا برا لگتا۔ پھر بدقسمتی نے گھیرا اور میں نے دل میں ٹھان لی کسی طرح پڑھائی کے جھنجھٹ سے جان چھڑاؤں تاکہ صبح کو سکون سے سونا نصیب ہو۔ ایک روز امی جان گھر میں اکیلی تھیں۔ وہ برآمدے میں چارپائی پر سو گئیں۔ چولہے میں انگارے پڑے تھے۔ مجھ سے کہا تھا انہیں بجھا دینا۔ میں نے لاپرواہی کی اور پانی کے چینٹے ڈال کر انہیں نہ بجھایا۔ اتفاق سے اسی دم زور کی آندھی چلی تو آگ کی چنگاریاں اڑ اڑ کر صحن میں بکھرنے لگیں۔ کچھ چنگاریاں کونے میں رکھی چٹائی پر جا گریں اور ہوا سے سلگ کر شعلہ بن گئیں۔ آگ نے پھر اپنا کمال دکھانا شروع کر دیا۔ آنن فانن ہر شے جو لکڑی سے بنی تھی اس نے آگ پکڑ لی۔ اسی وقت بارش شروع ہو گئی۔ سچ شکر کہ آگ بجھ گئی، لیکن والدہ اس حادثے سے سہم گئیں۔ کہتی تھیں کہ لاپرواہ لڑکی، میں نے کہا تھا چولہے میں پڑے انگاروں پر پانی ڈال دینا مگر تو نے نہ ڈالا۔ آج تو جل کر مر گئی ہوتی اگر بارش نے کرم نہ کیا ہوتا۔ اس دن کے بعد وہ گھر میں اکیلے رہنے سے ڈرنے لگیں۔ انہوں نے دل میں خوف بٹھا لیا کہ گھر میں اکیلی رہوں گی تو مجھے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ والدہ کی ایسی حالت دیکھی تو سوچنے لگی کہ یہ اچھا بہانہ ہے اسکول سے جان چھڑانے کا۔ والد بھائیوں اور بہنوں کو کاہل کیا کہ میرا والدہ کے پاس ہر وقت رہنا ضروری ہے ورنہ تنہا رہنے کی وجہ سے یہ بیمار نہ پڑ جائیں۔ ملازمہ آتی تھی مگر کام کر کے چلی جاتی۔ بس میں نے اس خیال کو مضبوطی سے تھاما اور اماں کو باور کروا دیا کہ آپ ہرگز گھر میں اکیلی نہ رہیں ورنہ کوئی حادثہ ہوا تو کون بچائے گا۔ ہر ایک سے کہتی امی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ذہنی بیماری ہو جائے۔ بس ان کی خاطر اسکول چھوڑ دیا ہے اور گھر سنبھالتی ہوں۔ امی ابو کہہ کہہ کر آخر کار چپ ہو گئے۔ وہ کہتے تھے کہ تم اسکول جاؤ، ہم انتظام کر لیں گے۔ میرا ایک ہی جواب تھا، گھر پر پڑھ لوں گی لیکن میری موجودگی ضروری ہے۔ امی کو مجھ سے ڈھارس ملتی ہے۔ غرض میں ضد کر کے گھر بیٹھ گئی اور تعلیم سے پیچھا چھڑا لیا۔ میں خوش تھی کہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ صبح روز تیار ہو کر اسکول جانے کے جھنجھٹ سے جان چھوٹی۔ معلوم نہیں تھا کہ کتنا بڑا نقصان کر لیا ہے اور عمر بھر یہ نقصان پورا نہ ہوگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ بعد میں جب عقل آئی تو قسمت نے ساتھ نہ دیا۔ میرا بھائی بھی میرے جیسا تھا۔ اس نے 8ویں کے بعد تعلیم سے منہ موڑ لیا، لیکن والد صاحب اس کو آوارہ گھومنے نہیں دیتے تھے اور اپنے ساتھ کاروبار میں شریک کر لیا۔
یہ اچھا ہوا کہ بھائی کا کاروبار میں دل لگ گیا، اس کا رجحان پیسے کمانے کی طرف ہو گیا۔ والد صاحب کو اس سے مدد ملی اور وہ مزید امیر کبیر ہو گئے۔ بھائی نے ان سے ایک الگ نیا کاروبار شروع کر دیا۔ وہ ویزے خرید کر لوگوں کو بیرون ملک بھجواتے تھے۔ اس کام میں بہت فائدہ ہوا۔ بہت سے بے روزگار دیہاتی اور مزدور ویزے خرید کر بیرون ملک جانے لگے۔ وہ قسطوں میں بھی یہ ویزے خرید لیتے تھے۔ معلوم نہیں یہ کام قانونی تھا یا غیر قانونی۔ شروع میں تو بہت دولت آئی مگر پھر خسارہ ہوا۔ وہ یوں کہ ابو نے ایک ضرورت مند کو، جسے لوگ کرائے پر سائیکل بھی نہ دیتے تھے، اس کے برے حالات دیکھتے ہوئے اپنے کاروبار میں شامل کر لیا۔ والد صاحب نے اس شخص محمود کو مسعود کے ساتھ کام پر لگا دیا اور خود پہلے والے کاروبار پر توجہ دوبارہ مرکوز کر دی۔ وہ پہلے آڑت کا کام کرتے تھے مگر محمود ایک چالاک شخص تھا۔ اس نے میرے بھائی کا ذہن نرم روی سے مٹھی میں لے کر اپنے شیشے میں اتار لیا اور ویزا لینے کی خواہش رکھنے والے افراد میں اپنا اثر رسوخ بٹھا لیا، پوری طرح سارے معاملات پر حاوی ہو گیا۔ جبکہ ابو کی بہت سی رقم لوگوں میں پھنسی ہوئی تھی، انہوں نے رقم دینے سے انکار کر دیا۔ یوں ہمارے مالی حالات کو ایسا دھچکا لگا کہ والد صاحب بری طرح مشکلات میں پھنس گئے۔ وہ کہیں کہ نہ رہے۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ ان کی کاروباری ساکھ خراب ہو گئی اور وہ مقروض ہوتے گئے۔ گھر میں پریشانی نے ڈیرا جما لیا۔ والدین پریشان ہوں تو بچے بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہمیں باتوں کی سمجھ نہ تھی، تاہم یہ پتہ تھا کہ والدین پریشان ہیں۔ میں ہر نماز کے بعد دعا کرتی کہ اللہ کرے ابو کا قرض اتر جائے اور ہم پھر سے خوشحال ہو جائیں۔ محمود نے جب ابو کے ساتھ کاروبار شروع کیا تھا تو اس کا اپنا مکان نہ تھا۔ اب وہ ایک اچھا گھر اور قیمتی گاڑی خرید چکا تھا۔ ویزے کے کاروبار کو کامیابی سے چلا رہا تھا، جبکہ ابو خالی ہاتھ رہ گئے۔ دودھ کا چلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ یہ تلخ تجربہ ہوا۔ ابو حد درجہ محتاط ہو گئے۔ انہوں نے اپنے پراعتماد دوستوں تک کو ادھار دینا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ان کی ساکھ مزید خراب ہو گئی۔ اب والد صاحب کا کاروبار سنبھلتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے جوں توں کر کے سب کا پیسہ ادا کر دیا تاکہ لوگ انہیں بددیانت نہ سمجھیں۔ کہتے ہیں حالات بدلتے دیر نہیں لگتی۔ کیا بات تھی ابا جان کی کہ ان کے نام کی پرچی دیکھ کر ان کے کاروباری دوست بغیر سوچے سمجھے ہزاروں روپے اٹھا کر دے دیا کرتے تھے، اور اب حالات اس نہج پر پہنچ گئے تھے کہ گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے بھی سوچنا پڑتا۔ مسعود بھائی کی منگنی اسما سے ہو چکی تھی، لیکن یہ لڑکی ہم سے خوش نظر نہ آتی تھی، بلکہ کھچی کھچی رہتی تھی۔ ہم سب حیران تھے کہ آخر اسما اپنے بچپن کے منگیتر کو دیکھ کر منہ کیوں پھیرتی ہے۔ بالآخر یہ بھید کھلا کہ وہ کسی اور لڑکے کو پسند کرنے لگی ہے جس کا نام ماجد تھا اور وہ ان کا پڑوسی تھا۔ وہ ایک خوبرو مگر لاابالی قسم کا نوجوان تھا۔ اس کے والدین کو علم ہوا تو وہ بھی پریشان ہو گئے، کیونکہ انہیں بھی پتہ تھا کہ اسما کی منگنی ہو چکی ہے اور اب اس کا رشتہ کسی اور سے نہیں ہو سکتا۔ یہ بات عداوتوں کا سبب بن سکتی ہے۔ ماجد کے والدین کو جب یہ بات علم میں لائی گئی تو انہوں نے کہا، میں اپنے بیٹے کی سخت سرزنش کروں گا، اسے گھر سے نکال دوں گا، لیکن اس کا رشتہ کبھی بھی اسما سے نہیں کروں گا۔ وہ میرے دوست کی بیٹی ہے اور اس کی منگنی ہو چکی ہے۔ اپنے دوست کو کیا منہ دکھاؤں کہ میرے بیٹے نے مجھے شرمندہ کر دیا۔ ماجد کے والد انکل جنید، جو ابو کے دوست اور ہمارے محلے دار تھے، ان کو میرے والد، تایا جان اور دادا کا بے حد لحاظ تھا، جنہوں نے ان پر کچھ احسانات بھی کیے تھے۔ ادھر ابو اور تایا اسما کی حرکتوں پر سخت برہم تھے، کیونکہ دونوں بھائیوں کا نہ صرف آڑت کا کاروبار مشترکہ تھا بلکہ زمین جائیداد اور ہر شے مشترک تھی۔ اس لیے ایسے وقت میں اسما اور مسعود کی منگنی کا ٹوٹ جانا ایک سانحہ ثابت ہو سکتا تھا۔ تایا نے میرے والد پر زور دیا کہ جلد از جلد اسما کو رخصت کر کے گھر لے جاؤ۔ ابو نے بھی بیٹے کی شادی کی تیاری کر لی اور تاریخ رکھ دی گئی۔ جب اسما کو پتہ چلا کہ اس کے بیاہ کی تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں تو اس نے ماجد سے ساز باز کر لی اور دونوں نے عدالت میں جا کر شادی کر لی۔ اس خبر سے ہمارے خاندان پر ایسی بجلی گری جیسے سب کچھ راکھ ہو گیا ہو۔ تایا کے گھر میں طوفان آ گیا۔ ہمارے گھر میں بھی برا حال تھا، جبکہ شادی میں چند روز ہی رہ گئے تھے۔ جہاں شہنائیاں بجنی تھیں وہاں مرگ کا سا سما تھا۔ تایا اس قدر روئے کہ ان کو دل کا دورہ پڑ گیا۔ یہ معمولی صدمہ نہیں تھا۔ بیٹی کی شادی کے کارڈ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تقسیم کیے تھے۔ بھائی کی حالت غیر دیکھی تو والد نے انہیں سنبھالا، تسلی دی کہ اللہ کی رضا پر راضی ہو جاؤ،
اور یہ سب کچھ چھوڑ کر مکہ مدینہ کی زیارت کو چلو، جہاں غم گھٹتے ہیں اور خوشیاں بڑھتی ہیں، ہمیں وہیں سکون ملے گا۔ یہ دونوں عمرے پر روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد ماموں امی کے پاس آئے اور پھر میرے رشتے کی بات کی۔ والدہ نے کہا میرے شوہر کو آ جانے دو، تب جواب دوں گی، کیونکہ ان سے مشورہ کرنا ضروری ہے۔ جب والد صاحب لوٹ آئے تو والدہ نے بتایا کہ سلیم اپنے لڑکے کے لیے ملیحہ کا رشتہ مانگ رہے ہیں، جبکہ والد اس رشتے پر راضی نہیں تھے۔ لیکن پھر والدہ نے اور ماموں نے انہیں سمجھایا اور منت کی تو وہ مان گئے۔ دراصل وہ ناصر کے چال چلن سے مطمئن نہ تھے، تاہم ماموں اور نانی کی منت سماجت میں ناصر کی شریک حیات بن گئی۔ اس وقت میری عمر 16 سال تھی۔ مسعود بھائی کو بھی ناصر کی عادتیں ناپسند تھیں۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میری شادی ناصر سے ہو، مگر مسعود بھائی کی مخالفت کی کسی نے پرواہ نہ کی۔ ماموں کے گھر کا ماحول ہم سے بہت مختلف تھا۔ ممانی کی عادت اور مزاج سے تو امی پہلے واقف تھیں، اس وجہ سے وہ ناصر کو اپنا داماد بنانے سے ڈرتی تھیں، جبکہ ماموں تسلی دیتے تھے کہ ہم تمہاری بیٹی کا پھول کی طرح خیال رکھیں گے، مگر یہ صرف زبانی کلامی باتیں تھیں۔ ممانی چند دن خود پر جبر کیے رہیں، پھر انہوں نے پنجے نکال لیے اور میں گھر میں سخت پریشان رہنے لگی۔ مجھے گھر کا کام تو آتا تھا، مگر وہ صحیح کام میں بھی کیڑے نکالتی تھیں۔ نانی سے کہتی تھیں کہ یہ بڑی شہزادی بنی ہوئی ہے، کام نہیں کرتی، حالانکہ وہ جو کام بھی کہتی میں خوشی خوشی کر دیتی۔ اتنا کام تو اکیلی بچی نہیں کر سکتی جو تم نہیں کر سکیں، رہنے دو میں کر دوں گی، تم اس بچی کو سکون سے رہنے دو۔ مگر ممانی نہ جانے کیسی عورت تھیں کہ مجھے ستا کر خوش ہوتیں۔ جب تک دن میں ایک دو بار رو نہ لیتی اسے چین نہ آتا۔ ماموں میری وجہ سے پریشان رہنے لگے۔ وہ سارا معاملہ سمجھتے تھے مگر خاموشی اختیار کر لیتے۔ ناصر کا کردار صحیح نہ تھا، جہاں نوجوان لڑکیاں ہوتیں وہاں جا گھستا۔ ایک رشتے کی کزن عائشہ تھی، صورت اچھی تھی مگر تیز تراز تھی، یہ اس پر فریفتہ ہو گئے۔ عائشہ کا میاں بیرون ملک کمانے گیا ہوا تھا اور یہ اس عورت کی تنہائی بانٹنے کے لیے اس کے گھر کے کاموں کا ذمہ اٹھائے ہوئے تھے۔ یوں میں نے شوہر سے ہاتھ دھو لیے اور عائشہ نے میرا گھر برباد کر کے رکھ دیا۔ انہی دنوں نانی وفات پا گئیں، جو میرا سب سے بڑا سہارا تھیں۔ اب ناصر کو کسی کا ڈر نہ رہا، وہ کھلے بندوں عائشہ کے ساتھ وقت گزارنے لگے۔ ممانی اور ان کی صاحبزادی بھی اس معاملے میں میرا ساتھ نہ دیتی تھیں، بلکہ ناصر کا ساتھ دے رہی تھیں۔ یہ سب آنکھوں دیکھی مکھی نگل رہے تھے۔ ناصر رات دن عائشہ کے گھر رہتے، وہیں کھاتے پیتے۔ ممانی کہتی کیا ہوا، وہ بیچاری اکیلی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، رات کو تنہا گھر میں ڈرتی ہے، آخر کو ہماری رشتہ دار ہے، وہ اپنے مسئلے ہم سے نہ کہے گی تو کس سے کہے گی۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ ناصر نے مجھے خرچہ دینا بند کر دیا اور میں پائی پائی کی محتاج ہو گئی۔ میرا ایک بیٹا بھی ہو چکا تھا۔ ساس سے کہتی اب ناصر کو سمجھائیے کہ بچہ بڑا ہو رہا ہے، اس کے اخراجات بھی بڑھیں گے۔ وہ کہتی سارا پیسہ وہ عائشہ کو کھلا چکا ہے، اب ایک ہی صورت ہے، عائشہ اپنے میاں کی کمائی سے اسے کاروبار کرا دے یا پھر تم اپنے زیور بیچ کر اسے کاروبار کے لیے پیسے دو، ورنہ وہ تو بیکار ہی رہے گا، اس کا کاروبار ختم ہو چکا ہے۔ والدہ نے جہیز میں مجھے بہت سارا زیور دیا تھا جو اگلے وقتوں کا تھا اور بھاری تھا۔ ساس کے مشورے پر میں نے بیچ کر پیسہ شوہر کو کاروبار کے لیے دے دیا تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں اور میری قدر کریں۔ ناصر نے اس رقم سے کاروبار شروع کیا اور اپنے والد سے الگ ہو گئے۔ تبھی ماموں امی کے پاس آئے اور کہا یہ تمہاری بیٹی نے اچھا نہیں کیا، اس نے کاروبار کے لیے ناصر کو رقم دی اور اس نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، حالانکہ وہ میرا بازو تھا، بیٹے کے علیحدہ ہو جانے سے میں ادھورا رہ گیا ہوں۔ اس نے کاروبار علیحدہ کر لیا ہے، میں الگ رہ کر کاروبار نہیں سنبھال سکتا، مجھے نوکر کھا جائیں گے۔ امی نے مجھ سے باز پرس کی کہ یہ قدم اٹھانے سے پہلے تم نے مجھے کیوں نہ بتایا؟ میں نے کہا ممانی نے کہا تھا کسی کو مت بتانا ورنہ ناصر کی بے عزتی ہوگی۔ میں نے اس خیال سے رقم دی ہے کہ وہ عائشہ کو چھوڑ دیں اور میرا گھر تباہ ہونے سے بچ جائے۔ میرا گھر تباہی سے نہ بچ سکا۔ عائشہ شوہر کی کمائی ناصر کو کھلاتی، وہ لالچ میں وہاں پڑا ہوا تھا اور ماموں مجھ سے بدگمان تھے۔ ایک روز میں نے ناصر سے احتجاج کیا کہ وہ عائشہ کو چھوڑ دیں یا مجھے۔ انہوں نے مجھے مارا اور کہا اسے تو چھوڑ نہیں سکتا، ہاں تمہارا ہی فیصلہ کر دیتا ہوں۔ ماموں نے بھی تسلی دینے کی بجائے والدہ سے کہا کہ میں کیا کروں، سارا قصور تمہاری بیٹی کا ہے،
وہ نہ ایسا کرتی اور نہ وہ فیصلے کی بات کرتا، جیسا چل رہا تھا چلتا رہتا۔ ایک دن وہ گھر لوٹ ہی آتا۔ جوان اولاد ہے، میں بیٹے کو مار پیٹ تو نہیں سکتا۔ والدہ کو بہت دکھ ہوا کہ اپنی اولاد کی محبت میں سگا بھائی اپنا نہیں رہا، اب کس سے شکوہ کروں؟ شریفوں کی اس دور میں کوئی نہیں سنتا۔ ایسا ہی میرے ساتھ ہوا۔ میں 6 ماہ میکے میں رہی، کوئی لینے نہ آیا۔ کسی نے والد کو مشورہ دیا کہ تم داماد کو بیرون ملک بھیجو، شاید اس طرح تمہاری لڑکی کا گھر بس جائے۔ والد صاحب داماد کو منا کر لائے، پیسہ دے کر بیرون ملک بھجوایا۔ 1 سال بھی وہاں نہ رہے اور لوٹ کر آ گئے، کیونکہ وہاں محنت کرنا پڑتی ہے۔ وہاں کی نوکری ان کے بس کی بات نہ تھی۔ میں نے صبر کرنا سیکھ لیا، جو ماموں خرچہ دیتے صبر شکر سے گزارا کرتی۔ خدا کی کرنی، عائشہ کے بارے میں کسی نے اس کے شوہر کو خط لکھ دیا، اس نے بیوی کو طلاق بھجوا دی۔ یوں رشتے کا کانٹا بھی نکل گیا اور عائشہ نے ناصر سے نکاح کر لیا۔ میں بچوں کے ساتھ میکے بھجوا دی گئی۔ والدین نے ماموں سے جھگڑا کیا تو ان لوگوں نے طلاق دے کر میرا ہی قصہ ختم کر دیا۔ اب بھابھیوں کا دور تھا جو میرا اپنے گھر رہنا بھی گوارا نہ کرتی تھیں۔ میرے بچوں اور ان کے بچوں میں لڑائی ہو جاتی۔ تنگ آ کر امی مجھے لے کر علیحدہ گھر میں رہنے لگیں۔ ایسا کب تک چلتا، کچھ سوچ کر انہوں نے اپنے ایک رشتہ دار سے میرا نکاح کر دیا، جو کماتا تو نہ تھا مگر اس نے میرے 3 بچوں کو قبول کیا۔ والدہ نے مظہر کو گھر داماد بنا لیا تاکہ میں بچوں کے ساتھ اکیلی نہ رہوں۔ ماں ساری عمر تو میرے ساتھ نہ رہ سکتی تھی۔ یہ سودا بھی مہنگا پڑا، کیونکہ والد میرا خرچہ دیتے تھے، لیکن ان کے بعد بھائیوں نے خرچہ دینا بند کر دیا۔ اب ہم 5 لوگ کہاں سے کھاتے، جبکہ مظہر کو تو کمانے کی عادت نہ تھی۔ کئی بار بڑے بھائی نے انہیں کام پر لگوایا، مگر تھوڑے عرصے بعد چھوڑ کر آ جاتے، کہتے کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا۔ والدہ کا انتقال ہو گیا تو رہی سہی آس بھی دم توڑ گئی۔ مظہر سے بھی 2 بچے ہو گئے۔ 5 بچوں کے ساتھ فاقوں تک نوبت آ پہنچی۔ بہنیں اپنے گھروں کی، بھابھیوں نے تو بھائیوں سے کہہ کہہ کر خرچہ بند کروا دیا۔ جب تک تم دیتے رہو گے مظہر نہیں کمائے گا، ان کے بچے بھوکے مریں گے تو یہ کمائے گا۔ اسے کمانا ہوتا تو پہلے ہی کما لیتا۔ بالآخر مجھے گھر سے قدم باہر نکالنا پڑا۔ جہاں جاتی کہتے کوئی کورس کرو تو نوکری ملے گی۔ اپنی کوششوں سے مڈل پاس کیا تھا، پھر کام سیکھ لیا۔ اچھا کام کر سکتی تھی لیکن باقاعدہ ڈپلومہ نہ تھا۔ آسامیاں نکلتی تو ڈپلومہ مانگتے۔ ایک جگہ کسی نے بتایا کہ انٹرویو ہو رہے ہیں۔ میں گئی، کلرک کی منت کی کہ نام لسٹ میں شامل کر لو۔ اس نے کہا کہ ڈپلومے کے بغیر ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا مجھے داخلہ دلواؤ تاکہ سند ملے تو اپنا کلینک کھول سکوں۔ اس نے کہا بی بی تمہاری عمر زیادہ ہے۔ میں نے کہا میں نے کام سیکھا ہے، ہسپتال کا سارا عملہ مجھے جانتا ہے، ضرورت مند ہوں۔ اس نے جھوٹا وعدہ کیا مگر لسٹ میں نام نہ ڈالا۔ مایوس ہو کر میں آ گئی۔ گھر آ کر بہت روئی، سوچا بہنوں نے تعلیم کو نہ چھوڑا، دونوں نے BA B.Ed کر لیا تو اچھی جگہ رشتے ہو گئے۔ میں نے پڑھائی کو منہ نہ لگایا تو آج کوئی مجھ ضرورت مند کو منہ نہیں لگاتا۔ کاش تعلیم کا دامن نہ چھوڑتی، کم از کم میٹرک ہی پاس کر لیتی تو LHV کے کورس میں داخلہ مل جاتا۔ سچ ہے ہم جیسوں کی اس پڑھی لکھی دنیا میں کوئی جگہ نہیں، لیکن بچوں کا پیٹ بھرنا تھا۔ ایک امیر کبیر باپ کی بیٹی ان پڑھ جاہل رہ گئی تو اب کوئی پوچھتا بھی نہ۔ مجبوراً دایا کا پیشہ اختیار کر لیا اور گھر پر پرائیویٹ طور پر LHV کا کام کرتی تاکہ کوئی غریب مریضہ آ جاتی تو گھر پر اس کی ڈلیوری کرا دیتی۔ تھوڑے پیسے لیتی تو زیادہ غریب عورتیں میرے پاس آنے لگیں۔ تھوڑی فیس میں گزارا چلنے لگا۔ یوں اللہ نے مفلسی کے وہ دن ٹالے اور جوں توں کر کے بچوں کو پروان چڑھایا۔ ان کو سرکاری اسکولوں میں پڑھنے ڈال دیا۔ جس میں لیاقت ہوگی وہ کنبے کا سہارا بن جائے گا۔ مظہر گھر بیٹھ گئے تھے، کبھی کام لگ جاتا تو چند دن کر لیتے، پھر چھوڑ دیتے۔ اللہ ضرور سنتا ہے۔ آخر وقت نے پلٹا کھایا۔ میری بڑی بیٹی اور دونوں بیٹوں کو حالات کا احساس ہو گیا۔ انہوں نے بہت محنت سے پڑھا اور کامیاب ہو گئے۔ یوں میری دعاؤں اور اپنی محنت سے ایک بیٹا انجینئر بنا اور بیٹی ڈاکٹر بن گئی۔ اللہ نے ایک بار پھر عزت بھری زندگی دی اور یہ ڈولتی کشتی کنارے لگی۔ آج میرے گھر میں جو ملازمہ کام کرنے آتی ہے اس کے بچوں کو میں خود پڑھاتی ہوں اور ملازمہ کو قائل کرتی ہوں کہ اگر مفلسی دور کرنی ہے اور عزت کی زندگی گزارنی ہے تو انہیں پڑھاؤ لکھاؤ، چاہے اس کے لیے تمہیں کچھ بھی کرنا پڑے، مگر تعلیم کی اہمیت کو سمجھو۔ یہی ایک سیڑھی مفلس کے پاس ہوتی ہے جس پر چڑھ کر وہ ذلت کی پستیوں سے نکل سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے
اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔